ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز دین و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی شرارت اور برے اعمال سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، عبادات میں سے عظیم عبادت، جلیل القدر عمل اور اعلیٰ اخلاق سلام کرنا ہے۔ یعنی ایک مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے، جس سے بہت زیادہ نیکی اور اجر ثواب حاصل ہوتا ہے، اور یہ شرور و فتن سے حفاظت اور سلامتی کی دعا ہے۔ سلام کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور اس کے سننے والے پر جواب دینا واجب ہے۔ میرے بھائیوں، سلام مومنوں کا شعار ہے، الفت و محبت اور آپسی تعارف کا سبب ہے۔ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و احسان ہے کہ اس نے ان کے لیے سلام کو مشروع قرار دیا ہے، تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے متعارف ہو سکے، ایک دوسرے کا تعارف وہ بھلائی اور خیر خواہی کر سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے نفسوں پر سلام کرو، یعنی گھر کے مسلمانوں پر سلام کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم، اور ان کی آخری بات یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا رب ہے۔ اور سلام آدم علیہ السلام کا فرشتوں کو سلام کرنا، جبکہ اللہ نے اسے پیدا کیا۔ امام بخاری و امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو کہا کہ جاؤ اور فرشتوں کو ایک گروہ کو سلام کرو، بیٹھو اور سنو کہ وہ تمہیں کس طرح سلام کرتے ہیں، یہ تمہارا اور تمہاری نسل کا سلام ہے۔ تو کہا السلام علیکم، انہوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے ورحمۃ اللہ زیادہ کیا۔ میرے بھائیوں، سلام کرنا اسلام کا افضل عمل ہے۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، ان رجل سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اسلام میں کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلانا اور سلام کرنا، جسے تم جانتے ہو اسے اور جسے تم نہیں جانتے ہو۔ اور سلام کرنا مسلمانوں پر مسلمان کا حق ہے۔ امام بخاری و امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوہ وتشمیت العاطس۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ سلام کا جواب دینا،
بیماری کی عیادت کرنا، جنازوں میں شریک ہونا، دعوت قبول کرنا اور چھینکنے والے کا جواب دینا۔ سلام کرنا جنت میں داخل ہونے کے اسباب میں سے ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم۔ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور تم اس وقت تک ایمان نہیں لاؤ گے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر تم اسے کر لو گے تو ایک دوسرے سے محبت ہو جائے گی؟ تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو۔ بس ایک دوسرے کو سلام کرنے میں خیر و بھلائی ہے، اور دلوں میں جو بھی کینہ اور دشمنی پیدا ہوتی ہے اس کا ازالہ و خاتمہ ہے۔ بالخصوص وہ بغض و عداوت جو بدظنی سے پیدا ہوتی ہے، یا جھوٹ بولنے والوں کی وجہ سے، یا کسی غلطی یا غلط فہمی کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے کہ سلام کرنے سے لوگ اچھا محسوس کرتے ہیں، اس سے برائی و غلط فہمی دور ہوتی ہے۔ خاص کر اگر خندہ پیشانی سے سلام کیا جائے، نرم لہجے میں بات کی جائے، تو اس سے بدظنی و غلط فہمی کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس عظیم شعیرہ کی پابندی کریں اور آپس میں سلام کریں، اور ہاں اسے مختصر کلمہ میں تبدیل نہ کریں، مثلا ہیلو یا گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ، ایک دوسرے کو سلام کے بغیر آپس میں نہ ملیں، اس لیے کہ اس میں اس عظیم فضیلت و نیکی سے محرومی ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 10 نیکی ملی۔ پھر ایک دوسرے نے آ کر سلام کیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا اسے 20 نیکی ملی۔ پھر ایک تیسرے شخص نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا 30، اسے 30 نیکی ملی۔ معزز دینی بھائیوں، سلام کرنے کے احکام میں سے یہ ہے کہ اگر دو مسلمان آپس میں ملیں تو سلام کرنے میں جلدی کرنا مشروع ہے۔ پس ان ملاقاتوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، جیسا کہ امام بخاری نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، اس طرح کہ جب وہ دونوں آپس میں ملے تو ان سے منہ پھیر لے اور وہ اس سے روگردانی کرے، اور ان دونوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ اور سلام کرنے کے احکام میں سے یہ ہے کہ سنت ہے کہ چھوٹے بڑے کو، تھوڑے زیادہ کو، پیدل چلنے والے بیٹھے ہوئے کو اور سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور اگر اس کے برعکس ہو کہ بڑے چھوٹے کو سلام کرے، زیادہ تھوڑے کو، بیٹھے ہوئے پیدل چلنے والے کو اور پیدل چلنے والے سوار کو سلام کرے تو یہ بھی درست ہے۔ اس لیے کہ امام بخاری و امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے بڑے کو سلام کرے، گزرنے والے بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور تھوڑے زیادہ کو سلام کرے۔ اگر سب سے پہلے سلام کہنے والا سلام نہ کرے تو دوسرے کو سلام میں پہل کرنا مشروع ہے اور اس میں تواضع ہے۔ امام بخاری نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو ان کو سلام کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سلام کرنے میں احکام یہ ہے کہ سلام کرنے کے ساتھ ہاتھ سے مصافحہ کرنا جائز ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب کبھی دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو دونوں کی جدائی سے پہلے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے، قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مصافحہ کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اسی طرح سلام کرنے کے احکام میں سے یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کسی جماعت کو سلام کرے اور ان میں سے کسی ایک آدمی سلام کا جواب دے دے تو باقی لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اور اگر ہر ایک آدمی سلام کا جواب دے تو بہتر ہے، اور بلند آواز سے سلام کرنا مشروع ہے، اور اگر اسے گمان ہو کہ اس نے سنا نہیں تو اسے دہرانا چاہیے، اور اگر کوئی کسی مجلس میں داخل ہو اور سلام نہ کرے تو اس کی تعلیم و تربیت کے لیے اسے ڈانٹنا مشروع ہے۔ اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا مشروع ہے، اسی طرح نماز پڑھنے والے کو سلام کرنا مشروع ہے، اور ہتھیلی یا انگلی کے اشارے سے اس کا جواب دینا اس کے لیے مشروع ہے، جیسا کہ یہ بات سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، میرے بھائیوں اللہ سے ڈرو، اور آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ، آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ، اور ان کو بھی سلام کرو جن کو تم جانتے ہو اور جن کو تم نہیں جانتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کریں۔ سلام ایک عبادت ہے، ایک مشروع عمل ہے، اس لیے ہر ایک کو سلام کرنا چاہیے۔ اس سے عداوت، بغض، حسد، کینہ، کپٹ دور ہوتا ہے، آپس میں محبت ہوتی ہے، نیکی اور اجر ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کو زیادہ زیادہ سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ اے اللہ ہے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی پر لگا۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حق ہو اپنی نعمت و عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما، تو ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما، اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے کلمہ حق پر انہیں متحد فرما۔ یا اللہ جو ہمارے ساتھ، اسلام و مسلمانوں کے ساتھ اور مسلم حکمرانوں کے ساتھ برا چاہے تو اس کو اپنے آپ میں مشغول فرما، اور اس کے مکر و فریب کو انہیں پر لوٹا۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔